بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو متعدد پہلو ہیں اس میں سے ایک پہلو ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، دلائل النبوہ۔ قرآن مجید میں دلائل النبوہ کو کئی طرح سے پیش کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے انبیاء کی جو آیات ہیں، آیات بینات، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے جو دلائل اللہ رب العالمین نے پیش فرمائے ہیں، اور پھر کتب احادیث میں آپ علیہ السلام کی معجزات، دلائل النبوہ کا جو ایک بڑا حصہ ہے باسانید صحیحہ جو ہم تک پہنچا ہے، یہ سیرت کا ایک پہلو ہے۔ میں اس میں کا ایک شق آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے جو اشتہار نشر کیا ہے اس میں جو عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال بصارت و سماعت۔ یہ جو بصارت ہے، انسان سر کی آنکھوں سے جو دیکھتا ہے، کان سے جو سنتا ہے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے اس کی۔ کچھ فرق رہتا ہے انسان کی جو نظر تیز رہتی ہے، انسانوں میں کچھ تفاوت ہے، بالخصوص عمر کے اعتبار سے، بڑھتی عمر کے ساتھ بھی انسان کی نظر متاثر ہوتی ہے، سماعت متاثر ہوتی ہے، لیکن فطری طور پر تقریباً ملی جلی انداز کی سماعت اور بصارت رہتی ہے انسان کی، دیکھنا سننا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام عین بشر ہیں، اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بحیثیت نبی جو آیات بینات آپ کو عطا فرمائے ہیں، جو معجزات آپ کو عطا فرمائے ہیں، اس میں سے آپ کی شخصیت بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ زائد چیزیں آپ کو عطا فرمائیں۔ اس میں سے رؤیت اور بصارت، جو بصارت ہے، رؤیت، اور سماعت ہے، سننے کی قوت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام انسانوں سے کہیں زیادہ آپ کو عطا فرمائی تھی۔ بات یہ نہیں کہ صرف دور کی چیزیں سنتے تھے، صرف دور کی چیزیں دیکھتے تھے، بات یہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رؤیت اور ایسی سماعت عطا فرمائے تھے کہ جو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی انسان کسی طرح کے وسائل استعمال کر کے بھی دیکھ نہیں سکتا ہے، سن نہیں سکتا ہے۔ یہ معجزاتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ جو موضوع میں نے اختیار کیا ہے، سیرت رسول سے متعلق، اردو دنیا میں فی الحال ایک ایسی کتاب ہے جس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے، سیرت انسائیکلوپیڈیا، 11 جلدوں میں، دارالسلام کی طرف سے وہ مطبوع ہے۔ ایک عالم 5 کتابیں جو ایک ترتیب سے جو چل رہا ہے نا، جامعہ دارالسلام عمر آباد کے جو فارغین ہیں، جمعیت ابناء قدیم شاخ قطر، ان کی طرف سے مجھے ایک مرتبہ یہ کہنے کے لیے کہا گیا تھا کہ کچھ کتابیں ہم متعین کریں اور اس پر گفتگو کریں۔ ایک تو میں اعلام السنن امام خطابی رحمہ اللہ کی کتاب کا میں نے دراسہ پیش کیا تھا، تعارف پیش کیا تھا اس کا دراسہ کر کے، اور دوسری یہی کتاب تھی، سیرت انسائیکلوپیڈیا۔ سیرت رسول سے متعلق اس طرح کی کتاب ملنا، اس طرح کا اس معلومات اکجا کرنا، اور اردو زبان میں ہم بڑے یقین سے، بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی طالب علم، وہ مبتدی ہو یا وہ مطلب ایک بڑے مرحلے پر پہنچا ہوا طالب علم ہو یا ایک عالم دین ہو، اس سے بے نیاز بالکل نہیں برت سکتے۔ اتنی عظیم کتاب سیرت انسائیکلوپیڈیا، اس کی جو آخری جلد ہے 11ویں جلد، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات وغیرہ سب بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 115 پر آپ علیہ السلام کی سماعت و بصارت پر بھی مختصراً گفتگو ہوئی ہے۔
اسی کو پڑھنے پر میں نے یہ موضوع ترتیب دیا ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں اضافی اس میں آج پیش کریں گے آپ کو انشاءاللہ، لیکن اصل وہی ہے جہاں سے ہم نے لیا ہے. علمی امانت کے طور پر میں نے اس بات کو ذکر کر دیا ہے. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے اصل موضوع پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی معجزات میں سے ایک یہ بھی دلائل النبوہ میں سے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے مناظر دکھائے جو عام انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی سماعت میں وہ قوت عطا فرمائی، آپ نے وہ چیزیں سنی جو عام انسان سن نہیں سکتا ہے، آج بھی نہیں سن سکتا ہے وہ، اور کبھی نہیں سن سکتا ہے. وہ انسان کی طاقت میں وہ رکھے ہی نہیں رب العالمین کہ وہ سن پائے، وہ دیکھ پائے. جو اللہ کے رسول علیہ السلام صلی اللہ رب العالمین نے آپ کو دکھایا اور آپ کو سنایا، اس کی جو اصل ہے وہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی جو السنن ہے نا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی السنن کی کتاب الزہد، اس میں ایک حدیث ہے ابو ذر الغفاری سے رضی اللہ عنہ. حدیث کافی طویل ہے، میں اس کا جو طرف الحدیث ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، بقیہ حدیث بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ. حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگائے ہیں. البتہ اس حدیث کے اختتام پر ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث صحابی رسول، آپ کے اپنے کچھ کلمات ہیں، ان کلمات کے علاوہ جو اصل حدیث ہے اس کو آپ نے صحیح قرار دیا، یعنی حسن کا حکم لگایا شیخ البانی نے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. ایک قاعدہ، ایک عام بات، نبی کا ایک عام تعارف آپ نے کروایا. کہا کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو آپ دیکھ نہیں سکتے. انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری سماعت میں ایسی قوت رکھے ہیں کہ میں وہ چیزیں سنتا ہوں جو آپ سن نہیں سکتے. یعنی بنی آدم اب وہ سن نہیں سکتے. بنی آدم کی سماعت میں اللہ نے وہ قوت نہیں رکھی کہ وہ سن پائیں. وہ کس طرح کی سماعت، کس طرح کی وہ بصارت ہے، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں تک مسئلہ بصارت اور رؤیت کا ہے، ایک حدیث ہے جو بے حد معروف ہے، متفقن علیہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، صحیح بخاری میں کئی مقامات پر ہے. میں آپ کو کتاب الاذان سے سنا رہا ہوں، باب الخشوع فی الصلاۃ. صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نماز پڑھائے. نماز پڑھانے سے متعلق آپ نے لوگوں سے کہا کہ هل ترون قبلتی ها هنا، یعنی امام کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے نا، ظاہر بات ہے، واضح بات ہے. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا هل ترون قبلتی ها هنا، یعنی کیا تم لوگوں نے صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ میں قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہوں تو میرا چہرہ بھی قبلہ رخ ہے، اتنا ہی سمجھ رکھے ہیں؟ کہا کہ بات ایسی نہیں. کہا کہ واللہ لا يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، واللہ لا يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ پر مخفی نہیں ہے. کہا کہ لا يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری، میں میرے پیٹھ پیچھے سے آپ کو دیکھ لیتا ہوں. یہ ایک سمجھو کہ جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھا رہا ہوں، میں پیچھے کا پورا منظر میں دیکھتا ہوں. تو یہ جو رؤیت کی بات آ رہی ہے نا کہ انی لاراکم، کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے کہ آنکھ سے ہے؟ قلبی رؤیت ہے یا عینی رؤیت ہے؟ ہوتا نہیں کہ ایک آدمی عربی زبان میں رعا کا جو فعل ہے وہ افعال قلوب میں سے ہے نا، قلبی رؤیت بھی ہوتی ہے اور عینی رؤیت بھی ہوتی ہے. تو یہاں کیا مقصود ہے؟ یہاں بصری رؤیت ہے، عینی رؤیت ہے، آنکھ سے دیکھنے والی بات، آنکھ سے دیکھنے والی بات ہے، دل سے سمجھنے والی بات نہیں. اس سلسلے میں وہ حدیث اپنے سامنے رکھی جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک صاحب سے خطاب کر کے کہا، یا فلان الا تحسن صلاتک،
کہا کہ بھائی کیا اچھی طرح نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اپنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کہا کہ الا ينظر المصلی اذا صلى کیف يصلی، کیا ایک نمازی اپنی نماز پہ نظر نہیں رکھے گا کہ بھئی نماز کیسے پڑھنا ہے؟ فانما يصلي لنفسه، آپ اپنی ذات کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی نماز کیسے پڑھنا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز کے بارے میں اپنی فکر نہیں ہے، آپ کو غور و فکر نہیں کر رہے ہیں آپ کہ آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا یہ فلاں صاحب کو کیوں تنبیہ کی اللہ کے رسول نے، کیسے معلوم ہو آپ کو؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ لا ابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، جیسے میں آمنا سامنا ہو تو دیکھتا ہوں نا، مشافہتاً مواجہت ہو تو آدمی دیکھ ہی لیتا ہے، کہا کہ میں پیٹھ پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ یہ بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول کا یہ جو دیکھنا ہے، یہ دیکھنا حق ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا، نہیں، آپ جیسے انسان دیکھتا ہے تو وہ بھی وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کیا؟ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں پیٹھ پیچھے سے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے آپ کو کہ آپ دیکھ لیتے تھے، پیچھے کا پورا منظر دیکھ لیتے تھے۔ امام محی الدین النووی رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح مسلم پر شرح لکھی ہے، المنہاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، اس میں جو حدیث میں آنے آپ کو پڑھ کر سنائی نا صحیح مسلم کی، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ نے قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے اکمال المعلم، اور وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان کے حوالے سے لکھا ہے قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ اب وہ قول کہاں سے انہوں نے لیا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور جمہور اہل علم کے حوالے سے لکھا ہے قاضی عیاض رحمہ اللہ نے، اور ان کے حوالے سے کون لکھے ہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ نے، وہ ہمارے پاس ہے تو ہم وہاں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اہل علم؟ کہتے ہیں کہ یہ جو رؤیت ہے نا، یہ جو رؤیت ہے، کہا کہ ان هذه الرؤیا رؤیت العین، ان هذه الرؤیا رؤیت بالعین، ایسے کہا کہ آنکھ سے دیکھنا ہے، ان هذه الرؤیت رؤیت بالعین حقیقتا، حقیقی اعتبار سے، اپنے آنکھ سے جس طرح سے انسان سامنے دیکھتا ہے ویسے اللہ کے رسول پیچھے سے دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک طرح سے مطلب اہل سنہ کا ایک معروف معاملہ ہے، معروف قضیہ ہے، متفق علیہ معاملہ ہے اہل سنہ کے پاس۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ نے خود لکھا، اپنی جو تعلیق ہے آپ کی، اپنا جو قول ہے، آپ نے کہا کہ لیس یمنع من ذلک عقل ولا شرع، اللہ کے رسول علیہ السلام کا نماز پڑھاتے ہوئے پیٹھ پیچھے سے لوگوں کو دیکھنا، نہ شرعی اعتبار سے یہ چیز مطلب کسی طور پر اس میں نقص ہے کہ مطلب سند سے ثابت نہیں ہے، یا شرعی اعتبار سے اس پر ہم ایمان نہیں رکھ سکتے ہیں وغیرہ، نہ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ ہے، نہ عقلی اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ ہے، ہر دو اعتبار سے ثابت شدہ چیز ہے۔ کہا کہ بل ورد الشرع بظاہرہ فوجب القول بہ، شریعت نے صاف لفظوں میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ پیچھے سے دیکھتے تھے اور اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الاذان میں جو حدیث موجود ہے، کتاب الصلاح میں بھی موجود ہے، کتاب الاذان میں بھی موجود ہے، کتاب الصلاح میں جو حدیث ہے یہ باب عظت الامام الناس، اس طرح کا جو باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ وہ صواب المختار انہ محمول علی ظاہرہ، درست قول یہی ہے، مختلفی مسائل بھی ہوں، ایک سے دو قول ہوں تو اقرب الی السنہ قول یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے تھے پیٹھ پیچھے سے، تو یہی ظاہر ہے، یہی اصل ہے، یہ نہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی، ایسے کہا حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے، یعنی کہا آپ نے کہ وَأَنَّ هَذَا الْإِبْصَارِ إِدْرَاكٌ حَقِيقِيٌّ خَاصٌ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ کے ساتھ دیکھتے تھے نا پیٹھ پیچھے سے، یہ حقیقی طور پر ہے، اس کو آپ ادھر ادھر کے الفاظ میں نہیں بیان کریں گے، جس طرح سے آپ اپنے سر کی آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہیں ویسے اللہ کے رسول پیچھے سے دیکھتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول کے خصائص میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ایک سے دو تین مرتبہ کہا ہے، الگ الگ سیاق میں کہا ہے،
ابھی جو صحیح مسلم کی حدیث ہم نے پڑھی نا، صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول نے کیا کہا اس میں؟ انی واللہ لابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، ایسا کہا نا اللہ کے رسول نے، تو ابصر کا لفظ استعمال کیا آپ نے. تو یہ جو ابصار والا جو بات ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہاں پر انی لاراکم کا مطلب یہی ہے اے لابصرکم، وہاں ابصار کا معاملہ ہے، وہاں رؤیت قلبی نہیں، رؤیت عینی، ابصار کا لفظ ہی بتا رہا ہے. یہاں تک بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو؟ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیٹھ پیچھے سے جو دیکھا کرتے تھے وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. وہ کس طرح سے پیٹھ پیچھے سے دیکھا کرتے تھے وہ ایک مستقل مسئلہ ہے، آگے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ کہ یہ ایک حق ہے کہ اللہ کے ساتھ دیکھا کرتے تھے. یہاں تک بات واضح ہوگی؟ آگے بڑھیں. یہاں میں آپ کو کچھ ایک بطور تنبیہ کے ایک بات بتا رہا ہوں کہ کتاب الصلاح میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث ابی ہریرہ. کون سی حدیث؟ جس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم هل ترون قبلتی ها هنا، ابھی جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنا تھا نا، واللہ ما يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری، یہ جو حدیث ہے کتاب الصلاح میں ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل النبوہ میں سے، آپ کے معجزات میں سے ہے. اور کہا ساتھ میں کہ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو علامات النبوہ فی الاسلام ایک باب قائم کیا ہے کتاب المناقب میں، کہا کہ وہاں لے کر آئے ہیں. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو حدیث کتاب الاذان میں ہے اس حدیث کو کتاب الصلاح میں ہے، اس حدیث کو کتاب الاذان میں بھی لایا امام بخاری رحمہ اللہ نے. لیکن آپ نے کہا کہ یہ حدیث دلائل النبوہ سے تعلق رکھتی ہے. کس سے؟ یہ کہہ کر کے آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الصحیح میں ایک کتاب ہے کتاب المناقب. کتاب المناقب میں ایک باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہ باب علامات النبوۃ فی الاسلام. بہت طویل، اس حدیث میں 30 سے زائد حدیث لائی امام بخاری رحمہ اللہ نے. بہت کم، ایسا عام طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز نہیں ہوتا ہے. 30 سے زائد حدیث لائیں اس باب کے تحت. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں یہ بات لکھ دی کہ اس حدیث کو چونکہ یہ دلائل النبوہ سے تعلق رکھتی ہے تو امام بخاری نے وہاں پر لے کر آئے ہیں. کہاں پر؟ باب علامات النبوۃ فی الاسلام. لیکن اس باب کے تحت یہ حدیث امام بخاری نہیں لائے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ ہم لوگ روزانہ صحیح بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں تو کم از کم ہم اس طرف توجہ دیں. حافظ بن حجر رحمہ اللہ ایک جلیل القدر عالم دین ہیں اور فتح الباری سے کوئی طالب علم بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا ہے صحیح بخاری پڑھنے کے لیے. لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ایک آنکھ بند کر کے اعتماد کر لیں گے تو پھر ایک طرح سے چوک ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث فی نفسی ہی جو باب علامات النبوۃ فی الاسلام کے تحت نہیں ہے. اس باب کے تحت جو حدیث ہے وہ اس معنی کی حدیث ہے، وہ بالکل جدا حدیث ہے. وہ سمجھ میں بات آپ کو؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کو شاید یہی مقصود رہا ہوگا کہ اس معنی کی احادیث جو اس میں ہوں، ورنہ فی نفسی وہی حدیث وہاں پر ہو، ایسا نہیں ہے. وہاں کون سی حدیث ہے باب علامات النبوۃ فی الاسلام کے تحت؟ وہاں جو حدیث ہے وہ ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اس میں ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام مدینے کے جو قلعے تھے نا ان پر ایک نظر ڈالی آپ نے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا هل ترون ما ارى، کیا پوچھا؟ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں باب علامات النبوۃ فی الاسلام. اس میں اسامہ بن زید سے جو مروی حدیث ہے اس میں الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا هل ترون ما ارى، صحابہ نے کہا قالوا لا، یعنی صحابہ نے کہا کہ نہیں. لیکن قالوا لا یہ جو زائد الفاظ ہیں وہ علامات النبوۃ فی الاسلام والا جو باب ہے نا اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں. قالوا لا یہ الفاظ نہیں ہیں. وہی حدیث جو باب علامات النبوۃ فی الاسلام کے تحت ہے وہ کتاب الفتن میں بھی ہے، وہاں یہ حدیث ہے، وہاں پر یہ زائد الفاظ ہیں. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. باب علامات النبوۃ فی الاسلام میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاذ ابو نعیم الفضل بن دکین سے لائے ہیں، وہ سفیان ابن عیینہ سے اور وہ امام زہری سے. تو ابن عیینہ جو امام زہری سے روایت کر رہے ہیں اس میں جواباً صحابہ کی طرف سے قالوا لا یہ زائد الفاظ نہیں ہیں.
کتاب الفتن میں جو حدیث ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ابو نعیم کے طریق سے بھی حدیث لائے ہیں جو ابن عیینہ سے اور وہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ایک دوسری طریق سے بھی لائے ہیں امام بخاری اپنے استاد محمود سے، اور وہ عبدالرزاق صنعانی سے، اور وہ معمر سے، اور وہ امام زہری سے۔ تو امام بخاری کا جو انداز ہے جب ایک حدیث کو دو طریق سے لاتے ہیں تو دوسری طریق سے جو حدیث لاتے ہیں نا تو دوسری طریق سے ہی الفاظ نقل کرتے ہیں، تحویلاً کر کے جو دوسری طریق لاتے ہیں نا تو وہی الفاظ ہوتے ہیں، اسی طریق سے لائے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، پہلی طریق سے نہیں۔ تو کتاب الفتن میں جو حدیث ہے وہ امام بخاری دونوں طریق بیان کیے ہیں، باب علامات النبوۃ فی الاسلام میں جو طریق لائے ہیں وہ بھی، اور ایک معمر بن راشد الازدی سے جو طریق ہے وہ بھی لائے ہیں، لیکن الفاظ وہاں زائد ہیں۔ اسی میں ہے کہ قالوا لا، جو صحابہ نے کہا، تو صحابہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا، اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے تلامذہ جتنے ہیں سبھی طرق کو آپ نے ایک جا کیا، تتبع کر کے آپ نے بتایا کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی طریق میں قالوا لا کا لفظ نہیں ہے، یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، انہی سے ہم نے پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا حل ترون ما ارا، میں جو دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ کو پتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ انی ارى الفتن تقع خلال بیوتکم مواقع القطر، جیسے بارش کے قطرات جو ہوتے ہیں نا جہاں جیسے پڑتے ہیں، ویسے میں فتنوں کو اس طرح سے برسات کی طرح مطلب پڑھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ جو قوت ہے دیکھنے کی، یہ نبی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، عام انسان کو نہیں، آپ کی امتی میں سے کسی کو نہیں، کسی انسان کی قوت نہیں جو اللہ کے فتنوں کو نازل ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر! اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا، باب علامات النبوۃ فی الاسلام ہے نا، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ الرؤیا المذکورہ، اس حدیث میں جو رؤیت کی جو بات آ رہی ہے نا کہ انی ارى حل ترون ما ارى، جو اللہ کے کہا کہ انی ارى الفتن، میں فتنوں کو جو دیکھ رہا ہوں، کہا کہ اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان تکون العلم، ان تکون المراد بھی العلم، ہو سکتا ہے کہ علم ہو کہ میں فتنے نازل ہو رہے ہیں یہ مجھے بتایا گیا وحی کی روشنی میں، یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ وہ عینی رؤیت ہو کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں فتنوں کو نازل ہوتے ہوئے، اللہ کے کو دکھایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جنت اور جہنم بھی تو دکھائی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الاذان میں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ آپ علیہ السلام جو سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے، آپ نماز میں آپ آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ نماز کے بعد صحابہ نے کیا کہا اللہ کے رسول سے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول رأیناک تناولت شیئا فی مقامک، آپ اپنے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ چیز لے رہے ہیں نا آپ، ثم تکعکعت شیئا، پھر آپ پیچھے بھی ہو گئے، یعنی آگے بھی گئے پیچھے بھی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا، کہا کہ ارید الجنہ، مجھے جنت دکھائی گئی، مجھے جنت دکھائی گئی۔ تو پھر ایسی صورت میں جب جنت دکھائی گئی، کہا کہ اخذت منها عنقودا، میں نے جنت سے ایک خوشہ لینے کی کوشش کی، پھل وغیرہ کا ایک خوشہ میں نے لینے کی کوشش کی۔ کہا کہ لو اخذته لأکلت منه ما بقیت الدنیا، اگر میں وہ خوشہ لے لیتا اور آپ جب تک دنیا باقی رہتی تب تک کھاتے رہتے تھے آپ لوگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے گئے پیچھے، آپ نے جنت دیکھا نا، آپ نے وہ قوت دی نا اللہ کے رسول، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا کسی نے دیکھا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اب آپ آگے جا رہے ہیں، آپ کیا لیا آپ نے؟ کہا کہ اتناول منها عنقودا، کہا میں اس میں سے ایک خوشہ لے رہا تھا۔ میں دیکھا نا اللہ کے رسول نے، نبی کو یہ قوت عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ یہ باتیں بس بطور تنبیہ کے میں نے ذکر کی ہیں کہ وہ حدیث کتاب علامت النبوۃ باب علامت النبوۃ فی الاسلام میں وہ حدیث نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک کچھ فوائد میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اہل علم ان حدیثوں کو رکھ کر کے کچھ باتیں بتائیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نماز کی حالت میں پیچھے سے دیکھتے تھے، تو کس طرح سے دیکھتے تھے؟ امام نووی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر متعدد باتیں لکھی ہیں۔ کہا کہ آپ علیہ السلام جس طرح سے نماز پڑھاتے تھے پیچھے اس طرح سے دیکھتے تھے کہ مہر نبوت سے دیکھتے تھے، ایک قول، لیکن یہ سب احادیث سے ثابت ہے، ہمارے علم نے اب تک ہم نے حدیث سے کوئی نہیں پڑھی، نہ کہ حدیث ذکر کی گئی، یہ اہل علم کے اجتہادات۔ کہا کہ مہر نبوت سے دیکھتے تھے۔ بعض اہل علم نے کہا
کہ جس طرح سے یہاں پر سر پر ہماری دو آنکھیں یہاں لگی ہیں، پیچھے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اندر سے آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اس میں سے آپ دیکھا کرتے تھے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جس طرح سے ہم اگر کھڑے ہوئے ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہوں، ہمارے سامنے شیشہ ہو تو شیشے کی مدد سے ہم پیچھے کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ویسے اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نصب کر دی گئی ہو، اس میں سے آپ دیکھا کرتے تھے پیچھے۔ یہ سب اقوال ہیں، لیکن کیسے دیکھا کرتے تھے؟ قطعی نظر اللہ کے رسول دیکھا کرتے تھے، اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں، یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھا کرتے تھے۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی؟ تو کہا کہ آپ علیہ السلام جو مہر نبوت سے دیکھتے تھے یا آپ کے گدی کے اندر سے دیکھتے تھے، کہا کہ کوئی چیز آپ کے لیے آڑ نہیں بنتی تھی، کوئی چیز حاجب نہیں ہوتی تھی، بس باریک کچھ سوراخیں ہوتی تھی، اس میں سے آپ دیکھا کرتے تھے۔ یہ سب اقوال ہیں، لیکن اللہ کے رسول دیکھا کرتے تھے، یہ طے شدہ بات ہے۔ ان احادیث کو رکھ کر کے ایک مسئلہ یہ کہ آپ علیہ السلام جو نماز کی حالت میں اپنے پیٹھ پیچھے سے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، کیا وہ صرف نماز کی حد تک ہی وہ قوت تھی یا نماز کے باہر بھی؟ اس لیے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ سے ایک قول یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام زندگی پر ہر پہلو، ہر موڑ آپ آگے پیچھے ہر پہلو سے دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اس پر کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ بقی ابن مخلد رحمہ اللہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ اپنی مسند میں، لیکن وہاں پر مسند کا ذکر نہیں ہے، لیکن کہا کہ آپ علیہ السلام جس طرح سے دن کے اجالے میں سب چیزوں کو فرق کرتے ہوئے معلوم کر لیتے تھے، رات کے اندھیرے میں بھی آپ کو ہر چیز اپنی بعین یا اصل صورت میں نظر آتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی کوئی مستند دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک معجزہ نماز کے حد تک بیان کیا گیا ہے، اصل یہی ہے کہ اس میں ہم توقف اختیار کریں، یہ سب توقیف ہے سب۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات، بعض اہل علم نے ایک سوالیہ انداز میں اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الاذان میں جو باب الخشوع فی الصلاۃ ہے، اس کے تحت اس شرح کو لکھے ہیں۔ کہا کہ اب جیسے عام طور پر مدارس میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھئی سنت پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، اس کے لیے ایک نگران ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں، نماز میں کون آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، نماز پڑھے نہیں پڑھے، ایک نگران ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ بھئی نگران کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف دلانا نا، اللہ سے ڈر کے نماز پڑھو، فلاں دیکھ رہے ہیں فلاں نہیں دیکھ رہے ہیں، نگران کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ نہیں، تربیت کے لیے نا، وہ ضروری ہے نا۔ تو یہاں پر بعض اہل علم نے کہا کہ آپ علیہ السلام جو بار بار تنبیہ کر رہے ہیں، ایک سے دو تین مرتبہ ہمیں ایسے احادیث مل رہے ہیں، واقعات مل رہے ہیں کہ میں پیٹھ پیچھے سے دیکھ رہا ہوں، پیٹھ پیچھے سے دیکھ رہا ہوں، اللہ کا خوف کیوں نہیں دلائے؟ اللہ کے نام پر کیوں نہیں ڈرا رہے؟ حالانکہ احسان کا تقاضا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، حدیث جبریل ہے نا صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں۔ تو آپ علیہ السلام اللہ کا خوف کیوں نہیں دلا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، مطلب متنبر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں؟ تو اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا خوف دلانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے جوڑنا ہے۔ نبی ایک مربی ہیں، نبی تربیت کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم سمجھنے کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم مدارس میں یا کہیں بھی ہوتا نہیں کہ جو ہے مطلب طالب علم کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنا ہے، لیکن تم پڑھے کہ نہیں پڑھے تمہاری تربیت کے لیے ایک آدمی کو رکھا جائے گا۔ بالکل اس طرح سے ایک جواب یہ دیا گیا کہ اس سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صدق نبوت پر ایک دلیل بھی دینی مقصود ہے۔ یہ دیکھو نبی نماز کی حالت میں پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں، یہ آپ کے صدق نبوت کی دلیل ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں نبی بتا رہے ہیں آپ کو، کسی نے انکار نہیں کیا نا، جو ہے وہ بتا رہے ہیں نا نبی، بات واضح ہوگی آپ کو، اس صدق نبوت کی دلیل کے طور پر۔ ایک تیسری بات بعض اہل علم کی طرف سے حافظ نے نقل کیا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا سورۃ النساء میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل امت کے حق میں شہید بن کے آئیں گے نا، کس نے کیا عمل کیا کیا نہیں کیا، نبی بطور شاہد رہیں گے نا۔ تو کہا کہ جو ہے نمازوں کے تحفظ کے لیے کہ نبی ایک شاہد کے طور پر کہ کس نے نماز پڑھی، کیسے پڑھی، کیا کچھ کیا، وہ اس کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی کہ آپ دنیا میں شاہد رہیں ان کے، تاکہ کل قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دے پائیں آپ۔ یہ ایک بات اہل علم نے کہی ہے۔ ایک اہم بات بتا کر کے آگے بڑھوں گا کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ
ٹھوس اور اعلیٰ درجے کا ایمان. وہ تجربہ نہیں کرتے تھے نبی کے نام پر. نبی نے ایسا کہا تو تجربہ کر کے دیکھیں گے, نہیں, کل ماضی کی طرح یقین ہوتا تھا ان کو, نبی نے کوئی بات کہہ دی. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ایک روایت ذکر کی ہے, اور مسند احمد میں کل پڑھ کر کے دیکھا اس حدیث کو. ایک تو وہ حدیث سندن ضعیف ہے, حافظ بن حجر نے نقل کیا ہے لیکن سکوت اختیار کیا ہے. حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے سکوت سے متعلق اہل علم نے خاصی گفتگو کی, خوب گفتگو کی. بہرحال سکوت فی نفسی حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا وہ صحت کی دلیل نہیں ہوتی. یہی ایک مثال لے لیجیے آپ. مسند احمد کی حدیث ہے, ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی مسند میں حدیث ہے, اور اس حدیث پر مسند احمد کی جو محققین ہیں موسط الرسالہ سے جو چھپی ہے, انہوں نے دو علت کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. ایک تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی جو تلمیذ ہیں عبداللہ بن اسما, ان کا تفرد کیوں, اس لیے کہ فی نفسی وہ ضعیف راوی ہیں, اور اس درجہ ضعف ہے ان کا کہ ان کا تفرد مطلب حدیث کے قبول پر مانے ہیں, اور ان کے تلمیذ ایوب ابن جابر کو ضعیف قرار دیا ہے محدثین نے. بہرحال وہ حدیث سندن ضعیف ہے, الحمدللہ ضعیف ہے, اس لیے کہ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے یہ بات مروی ہے, یہ بات بیان کی جاتی ہے کیونکہ ہم صیغہ تمریض میں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اب ہم وہ حدیث ہم شرح صدر کے حدیث سندن ضعیف ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, ایک صاحب پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے, فجعل يركع قبل ان يركع, نبی کے رکوع کرنے سے پہلے وہ رکوع کر لے رہے ہیں, ويرفع قبل ان يرفع, نبی کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے جو اپنا سر اٹھا لے رہے ہیں. نماز ختم ہوئی, اللہ کیسے نے پوچھا کہ من فعل هذا, کس نے کیا ہے ایسے؟ ایک صاحب نے کہا کہ انا یا رسول اللہ, اللہ سے میں نے ایسا کیا. اچھا میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ انی احببت ان اعلم اتعلم ذلك ام لا, میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ واقعتاً نماز کی حالت میں پیٹھ پیچھے دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں, ہم جو سنتے آ رہے ہیں واقعتاً میں تجربہ کرنے کے لیے ایسا کیا میں کہ آپ دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. صحابہ سے ایسی توقع نہیں ہے, حدیث سندن ضعیف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حدیث پڑھنے کے بعد میرے دل میں ایک طرح کی بے چینی تھی کہ جو ہے صحابہ سے توقع ہی نہیں. اللہ کا عظیم احسان, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نبی کی باتوں پر ہم تجربہ نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب اتنا ایمان ہمارے اندر رکھا ہے. صحابہ سے ہم ایسا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے تجربہ کیا ہو نبی کی باتوں کو لینے کے لیے. یہ پڑھنے کے بعد میں ہل گیا تھا, لیکن دیکھو سبحان اللہ سندن ضعیف ہے, اور ایسا ذوف ہے کہ اس کا کوئی انجبار کی کوئی صورت نہیں اس کی. اچھا یہ ایک بات رہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت سے متعلق, کہ آپ کی جو رؤیت تھی, آپ کی جو بصارت تھی, ایک معجزاتی طور پر ایک بے مثال. آپ علیہ السلام کی سماعت کی اگر بات کریں, سننے کی جو قوت اللہ نے آپ کو عطا کی. ابھی میں نے جو حدیث سنائی نا آپ کو, کہاں سے؟ سنن ابن ماجہ سے, کتاب الزہد سے. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. یعنی میں ایسی باتیں سنتا ہوں, ایسی آوازیں سنتا ہوں جو بنی آدم سن ہی نہیں سکتے. وہ آج کے دور میں بھی نہیں سن سکتے, وہ کبھی بھی نہیں سن سکتے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ تو ایک مقدمہ تھا. آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ اطت السماء, ان السماء اطت, کہا کہ آسمان چر چر کر رہا ہے. مطلب خیر یہ تو سیمنٹ کی بنی ہوئی عمارتیں ہیں, ہم کبھی دیکھتے نا کہ کسی مطلب لکڑی کی بنی ہوئی وغیرہ عمارتیں ہوں, کیسی آوازیں آتی. کہا کہ ان السماء اطت وحق لها ان تئط, مطلب اس کو یہ حق ہے اور یہ اس کو اس بات کا مطلب وہ مطلب یعنی اس کے اندر وہ چیز ہونی ہی چاہیے کہ واقعی وہ چرچر کرتا رہے. وہ کیوں؟ کہا کہ ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله. اللہ اکبر. کہا کہ 4 انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں, اتنی بھی جگہ باقی ہوں تو اس میں بھی ایک ملک ہے اور اپنا سر جھکائے ہوئے سجدہ ریز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ اکبر. واضعا جبهته ساجدا لله, اپنا سر جو زمین پر رکھے ہوئے, زمین سے مراد اس آسمان پر اللہ رب العالمین کے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. تو آسمان کتنا بڑا ہے کہ بھی 4 انگلی کی بھی جگہ مل جائے نا تو وہاں پر بھی ایک ملک ہے. تو پھر ایسی صورت میں ان السماء اطت, یہ جو آسمان میں جو چر چر کی جو آواز آ رہی ہے, کہا کہ میں سن رہا ہوں, تم نہیں سن رہے, کیونکہ تم کو وہ سننے کی طاقت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, میں سن رہا ہوں. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی ابواب التفسیر میں, سورۃ الرحمن کی تفسیر میں دیکھو آپ, حدیث
پر شیخ البانی نے حسن کا حکم لگائے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث پر کوئی حکم نہیں لگائے ہیں, اس کی مطلب عدد الرواة پر گفتگو کی. آپ نے کہا کہ ھذا حدیث غریب, ایسے لکھ دیا آپ نے کہ لا نعرفہ الا من طریق الولید بن مسلم, ایسا لکھا آپ نے عن زہیر بن محمد. تو یہ جو حدیث ہے, اس حدیث میں کیا ہے, جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی ایک سفر میں صحابہ کو نماز پڑھائے. نماز میں آپ نے سورۃ الرحمن پڑھائی, آپ نے من اولیہا الی آخریہا سورۃ الرحمن کی تلاوت کی. اور صحابہ کی حالت کیا تھی, کہا کہ فسکتوا فیہ, صحابہ خاموش ہیں نماز میں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لیلۃ الجن کو یاد کرو. جب میری جنوں سے ملاقات ہوئی تھی لیلۃ الجن, جب میں نے ان کے سامنے سورۃ الرحمن پڑھا تو کہا کہ فکانوا احسن منکم احسن مردودا منکم, انہوں نے سورۃ الرحمن سنا تو کتنا اچھا جواب دیا انہوں نے صحابہ کو. گویا کہ ایک طرح سے مطلب اس کو کہتے ہیں یعنی اخبار کی صورت میں حکم دیا جا رہا ہے. ہم جیسے بولتے ہیں نا, یہ طلبہ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں, سنتے ہیں, کرتے ہیں. کیا مطلب ہے بھئی, آپ لکھو, یہ نہ مانا اس کا, ہم کہہ تو نہیں رہے نا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ, اور انہوں نے کتنا بہترین جواب دیا انہوں نے جب سورۃ الرحمن مجھ سے سنا. اور آپ سب خاموش ہیں نا, دیکھو انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا. انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, جب میں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا تو انہوں نے کہا کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. ان الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا جو انسان پر, جنوں پر ہیں, اس کا امتناناً بیان بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کتنی نعمتیں ہیں ہم پر, اور ہم پھر بھی مطلب جو خاطر خواہ شکر ادا کرنا ہے نہیں شکر ادا کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا نا. آج کتنے لوگ ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جن سے بات کی, جن کو نکالتے وقت وغیرہ, اور کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جن کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بتاؤں, کذاب انسان ہے وہ. ناممکن سی بات ہے کہ کوئی کہ میں جن کو اصل حالت میں دیکھا. اچھا آج تک کوئی حلیہ کیوں نہیں بیان کیا کہ جن ایسا ہے؟ دیکھا نہیں نا. زیادہ سے زیادہ کیا کر دیتے ہیں, اس کو ہاتھ پیر, اس کو دانت باہر نکال دیتے ہیں. بھئی کس کو معلوم کہ وہ ایسی ہی خلقت ہے اس کی. مثال کے طور پر سانپ بھی تو ایک مخلوق ہے. اب کسی نے آج تک سانپ دیکھا نہیں تو اب اس کو شیر کی طرح ہاتھ پیر لگا دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں, دیکھیں اسی لیے تو ہم سمجھ پا رہے ہیں نا. کسی نے مچھر دیکھا نہیں, اور مان لیجیے کہ کسی نے آج تک دیکھا نہیں, اب اس کو سمجھانے کے لیے مطلب ایک چڑیا کی طرح بنا دیں گے اس کو. تو جن کو آج تک ہم نے دیکھا نہیں تو زیادہ سے زیادہ انسان کی طرح ناخن لمبے کر دیتے ہیں, بال بڑے کر دیتے ہیں, دانت سامنے ڈال لیتے ہیں, آنکھیں ادھر کر دیتے ہیں, تھوڑا سا آگے پیچھے, ذرا سا دل میں دہشت پیدا ہو جائے تو وہ یہ جن ہے. ہم کو کیا معلوم کہ کیسا ہے وہ, اسی طرح کی تخلیق ہے, ہم کو کیا معلوم. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو. اور اس کی فطری جو آواز ہے وہ ہم کو کیا معلوم کیسی ہے, کس نے سنی. کسی انسان کے بدن میں جن سوار ہو جائے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, میں نے ضمن کہہ دے رہا ہوں, لیکن مسئلے کو بتانے کے لیے کہ ہاں وہ تھوڑی سی عام انسان بھی غصے میں کیسے بات کرتا ہے, بھائی آواز بدل جاتی نا, اس کی آواز پست ہو جاتی کبھی کبھار, گرجدار آواز میں بات کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت بھی کچھ صورتحال اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن واقعات یہ کہ جن کی جو فطری آواز ہے وہ کس نے سنی آج تک, کوئی بیان کر سکتا اس کو. زیادہ سے زیادہ تھوڑی بڑی کر دیتے ہیں, کچھ ایسے ویسے, ہم کو کیا معلوم کیسی آواز ہے. لیکن اللہ کے رسول نے سنا. اللہ کے رسول نے سنا کا مطلب ہی یہ ہوا ہے کہ ہم نے نہیں سنا ہے اور کوئی سن نہیں سکتا ہے. اور پھر وہ معجزہ کہاں رہ گیا وہ, اگر سب سن رہے ہیں تو. اللہ کے رسول نے سنا, کسی اور نے نہیں سنا. بات واضح ہوگی آپ کو. آپ دیکھو اللہ کے رسول نے ملک کی فطری آواز سنی آپ نے, گفتگو ان سے ہوتی ہوئی. جبرائیل سے بات کی آپ نے, ان کی آواز سنی. کس انسان نے سنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ. تو آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے بھی ایک ٹھوس بصارت سماعت. آپ جانتے قبر میں کیا ہوتا ہے, قبر کے مناظر کیسے ہوتے ہیں, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. قبر کی میں ایک عذاب کی جو دے جانے پر جو آوازیں نکلتی ہیں نا, وہ آوازیں سنی اللہ کے رسول نے. بنی آدم میں سے کوئی نہیں سن سکتا اس آواز کو. ایک حدیث ہے یعنی صحیح مسلم کی کتاب صفت الجنہ و نعیمہا میں, ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا براہ راست
میں نے زید ابن ثابت سے سنا. سبحان اللہ, کتنی امانت داری ہے. ابو سعید الخدری کیا کہتے ہیں, میں نے نہیں سنا نبی سے, مجھے بیان کیا ہے زید ابن ثابت نے رضی اللہ عنہ, کہ آپ علیہ السلام کچھ باغات سے گزر رہے تھے, تو 5-6 قبریں تھیں وہاں پر. اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے, اس میں زید ابن ثابت بھی تھے. آپ نے کہا کہ من یعرف اصحاب هذه الاقبر, ان قبروں کو کون جانتے ہیں, کون ہے قبریں والے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ فلاں اور فلاں 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 ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فمتى مات هؤلاء, کب وفات ہوئی ان کی؟ کہا کہ ماتوا فی الاشراق, یہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الامه تبتلى فی قبورها, اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے. آپ علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا جو بڑی اہم بات ہے, کہا کہ فلولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذي اسمع بی. کہا کہ اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ اگر قبر میں کیا ہو رہا ہے, آوازیں سنیں, کوئی دفنانے جائے گا, اگر اس کا خوف نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ ان یسمعکم من عذاب القبر, کہ تم سب کو قبر میں جو عذاب کی وجہ سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ آوازیں تم بھی سن پاؤ. میں اللہ سے ایسی دعا کرتا, الذی اسمع بی, جو میں سن رہا ہوں. لیکن ڈر کس کا ہے؟ فلولا الا تدافنوا, ڈر اس بات کا ہے کہ بات ایسی ہو جائے گی کہ تم پھر اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے آؤ گے ہی نہیں. الذی اسمع بی, کہا کہ میں وہ آوازیں سن رہا ہوں جو تم نہیں سن رہے ہو. اللہ اکبر. وہ سننے کے لیے جو حوصلہ, جو قوت, جو وہ دی اللہ نے آپ کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جو معروف حدیث ہے نا, 2 قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہو رہا تھا, اس میں حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ حدیث متفق علیہ حدیث ہے, حدیث ابن عباس متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کی میں تو کئی مقامات پر ہے, صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ میں, لیکن صحیح بخاری کی کتاب الوضو میں جو حدیث ہے اس کے الفاظ قابل غور ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باغات سے گزر رہے تھے مدینے میں یا مکے میں, ایسے الفاظ آتے ہیں. کہا کہ 2 قبر سے آپ کا گزر ہوا اور آپ علیہ السلام کے بارے آپ نے کہا فسمع صوت انسانین يعذب فی قبرہما. سمع صوت انسانین, یہ وجہ شاہد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جو 2 لوگوں کا عذاب ہو رہا تھا ان کی آوازیں سنی, آپ نے سنی. فسمعنا نہیں کہا نا, فسمعنا صوت انسانین کہا. سمع کون؟ اللہ کے رسول. سمع صوت انسانین يعذب فی قبورہما, يعذب فی قبورہما, ان کی قبروں میں جو عذاب ہو رہا تھا اللہ کے رسول نے سنا. صلی اللہ. آگے کی حدیث بہت معروف ہے, مشہور ہے, لیکن مجھے یہ بتانا مقصود ہے اللہ کے رسول نے سنا. وہ جو معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الجنائز کی, اللہ کے رسول علیہ السلام, ابو سعید الخدری اس کے راوی ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معروف حدیث ہے کہ اذا وضعت الجنازہ, جب جنازوں کو رکھ دیا جاتا نا, کیا حدیث ہے, فتحملها الرجال علی اعناقہم, مرد حضرات اس کو اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فإن كانت صالحہ قالت قدمونی, اگر وہ جنازے میں جو انسان ہے وہ نیک ہو, صالح ہو, مسلمان ہو, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے جاؤ. وإن كانت غیر صالحہ قالت یا ویلہا این یذهبون بها, ہے نہیں. آخر میں الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فسمع صوتها كل شيء الا الانسان. جب وہ جنازے کو لے کے جاتے رہتے ہیں, وہ نیک ہو یا بد کردار ہو, نافرمان ہو, کافر ہو, مسلمان ہو, یا قدیمونی جو کہتا ہے انسان نیک ہو تو, یا یہ کہتا ہے کہ یا ویلہا این یذهبون بها, سمع صوتها کل شیء, ہر چیز سب اس کی آواز سنیں, جانور سب آواز سنیں گے. کہ الا الانسان, سوائے انسان کے, انسان آواز نہیں سنے گا, اس کی آواز نہیں سنے گی. کہ اذا سمعه صاعق, اگر انسان سنے گا تو بے ہوش پڑ جائے گا, لیکن میں سنتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول سنتے ہیں. یہ معجزاتی سماعت, معجزاتی بصارت اللہ کے رسول کا خاصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. انشاءاللہ آج کے درس کے لیے اتنی ہی باتیں انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ جب ہماری تعطیلات ختم ہو جائیں گی, غالباً شمسی اعتبار سے جنوری کے آغاز میں, پھر سے ہم لوگ انشاءاللہ مل بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر طاقت کے بقدر عمل کرنے
اور اس کی نشر و اشاعت کرنے، اس کا دفاع کرنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے؟ ہاں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.